بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی نوعیت کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی اطہر من اللہ صاحب کے پاس۔ اطہر من اللہ صاحب نے وہ درخواست خارج کر دی تھی، جس کا مجھے بڑا دکھ تھا کہ اہم درخواست تھی، پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور ایک ایسا قانونی پوائنٹ تھا جس کے بنیاد پر یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ صحافیوں کو، عوام کو اور اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے تھے انتقام کا۔ اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس درخواست کو منظور کر کے اس سیکشن آف پینل کوڈ کو ختم کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور اطہر من اللہ صاحب سے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہو پائیں، اور اطہر من اللہ صاحب نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ اب جب انہوں نے ناقابل سماعت قرار دے دیا تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور شکر یہ ہے کہ جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کا جب نام آتا ہے تو ایک انتہائی لائق اور دبنگ جج ہیں، ان کی عدالت میں اس پر سماعت ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف درخواست پر بڑا ایکشن لیا بلکہ تمام فریقین کو اور اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا۔ بڑی اہم تفصیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں امریکی سائفر کی۔ امریکی سائفر وہ ہے جب عمران خان نے 27 مارچ کو ایک خطاب کیا اور عوام کے سامنے وہ خط لہرایا تھا، اور عوام کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی سازش ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اگر آپ نے ہٹا دیا تو ہمارے آپ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ دوبارہ سے بہتر ہو جائے گا۔ یہ ایک دھمکی دی گئی ان کی طرف سے۔ اب اس دھمکی کی بنیاد پر جو عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کہا، اداروں سے بھی کہا، لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہ کروائیں۔ لیکن جو عمران خان کے دور میں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، تو اس میں یہ بات مان لی گئی، سائفر کی حقیقت کو مان لیا گیا کہ جو زبان ہے وہ دھمکی امیز تھی اور مداخلت کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں اداروں کی طرف سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی۔ شہباز شریف نے 22 اپریل کو جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس میں بھی سابق سفیر نے اس بات کو تسلیم کیا، اور ساتھ جو فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر شہباز شریف نے بھی اس خط کو مانا۔ اب انہوں نے 2 اور آڈیوز عمران خان کی لیک کی۔ یہ 2 آڈیوز وہ ہیں جو ہیکرز کے پاس نہیں تھیں بلکہ مسلم لیگ نون کے جو سے جڑے ہوئے صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ لیک کی گئیں، اور اس میں عمران خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، اور یہ عمران خان کی پالیسی تھی، اور یہ سفارتی پالیسی ہے کہ اگر ہم کسی ملک کا نام لیں گے تو یہ جو سفارتی ایک اخلاقیات ہیں اور قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ عمران خان نے پہلے دن امریکہ کا نام نہیں لیا تھا۔ عمران خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں چیف ایگزیکٹو تھا، تو چیف ایگزیکٹو کے ہوتے ہوئے کس کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے نہ ہٹایا تو یہ ہو جائے گا، اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو ہم آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں کریں گے، اور جو معاملات ہیں وہ ایسے نہیں چلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آج وفاقی کابینہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سائفر غائب ہو گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے وہ سائفر غائب ہو گیا۔ آپ 2 لگاتار مبینہ آڈیو عمران خان کی سامنے لاتے ہیں جس میں سائفر کو عمران خان تسلیم کر رہے ہوتے ہیں ان آڈیوز میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ سازش تو ہوئی ہے، اور ساتھ عمران خان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، اور پھر اس کے بعد وہ سائفر غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک تو ان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ سائفر جو اوریجنل تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں تھا، اس کی کاپی تھی۔ اوریجنل کس کے پاس تھا؟ اوریجنل ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے پاس ہوگا جن کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ میں چیف ایگزیکٹو تھا، جب مجھے نہیں مخاطب کیا گیا تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جن کو کہا گیا ان کی ذمہ داری تھی اس دھمکی اور مداخلت کو روکنا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ روکا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سائفر جو اوریجنل تھا وہ ان لوگوں کے پاس تھا جن کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اب آگے اس کی مصدقہ کاپیز تھیں جو سپریم کورٹ کو بھی بھیجی گئیں، جو ایوان صدر بھی بھیجی گئیں، جو اسپیکر کے پاس بھی موجود تھی، اور جو عمران خان کے پاس بھی ڈیفینیٹلی موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر کی مصدقہ کاپیاں موجود ہیں۔ وفاقی کابینہ یہ کہتی ہے کہ وہ جو اس کی جب پرائم منسٹر ہاؤس میں سائفر پہنچایا گیا تو اس کا اندراج موجود ہے، لیکن اس وقت وہ ریکارڈ سے غائب ہے۔
اب ان سے کوئی پوچھے اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم عمران خان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، اور عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ یہ سائفر غائب کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے وہ قومی سلامتی کمیٹی کی بھی مہر لگا لی اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ایک چیمبر میں بھی بھجوا دیا. اب وہ عمران خان کی بات سچ ثابت ہوئی اور سائفر یہ کہتے ہیں غائب ہو گیا. غائب کیسے ہوا کہ 22 اپریل کا جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے شہباز شریف کی زیر صدارت، اس میں سارے اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سابق سفیر ہیں امریکہ میں اسد مجید، انہوں نے بریفنگ دی ہے اس سائفر پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 22 اپریل کو بھی وزیر اعظم ہاؤس میں وہ سائفر موجود تھا، تبھی تو اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے. اگر وہ موجود نہ ہوتا تو پھر تو بریفنگ جو دینے کی بات تھی وہ میرے خیال میں نہیں بنتی تھی. اب جب وہ سائفر موجود تھا تبھی بریفنگ دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کا جو ان کی طرف سے اب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ غائب ہو گیا ہے. یہ غائب کیسے ہوا؟ کیا مریم نواز کل مٹھائی لے کر وزیر اعظم ہاؤس کے گئی تھیں، اس کے بعد غائب ہوا ہے؟ کیا یہ جو سائفر ہے یہ 22 اپریل کے بعد غائب کیا گیا؟ کیا اس کو بھی کوئی نامعلوم لے گئے؟ ہوا ایسا کیا ہے کہ سائفر غائب ہو گیا؟ اور جب اس کی تحقیقات کا معاملہ اٹھ رہا تھا، جب عمران خان کی آڈیو سامنے آ گئی تھیں اور اس پر ایوان صدر میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اب تو تحقیقات ہونی چاہیے، عمران خان کہتے ہیں کہ وہ سائفر ہی لیک ہو جائے تاکہ قوم کو پتہ تو چلے کہ وہ ہے کیا. اب ان کو پتہ تھا کہ ہماری حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی. یہ سائفر جس دن کھل گیا ان کے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے، تو انہوں نے وہ سائفر غائب کر دیا ہے. اور یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس کے بعد جو عمران خان کی مبینہ آڈیوز تھیں وہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کی بجائے فائدہ پہنچا گئیں. ان کی جو سازش تھی اور ان کا جو بیانیہ تھا وہ آج اپنی موت آپ مر گیا ہے، اور انہوں نے جو حکومتی حلقے ہیں ان میں انتہائی پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ یہ سائفر کہاں گیا. اور عمران خان کا جو یہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے، جب LDA کے ریکارڈ انہوں نے ختم کرنے تھے یا زرداری نے کراچی میں کوئی ریکارڈ جو KDA کے تھے وہ ضائع کرنے تھے تو یہ آگ لگا دیتے تھے، پورا دفتر جل جاتا تھا. اسد عمر نے یہ بات کی ہے کہ شکر ہے وزیر اعظم ہاؤس کو آگ نہیں لگی، صرف غائب ہوا ہے سائفر، باقی وزیر اعظم ہاؤس کو آگ نہیں لگی. تو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اب یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اور جو غائب ہوا ہے تو غائب کیا گیا ہے، اور مصدقہ کاپیز اس کی موجود ہیں. اس وجہ سے یہ اس سے نہیں بھاگ سکتے. جس دن عمران خان کی حکومت آنی ہے اس دن اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا، انکوائری بھی ہوگی اور اس کے کانٹینٹس بھی قوم کے سامنے آ جائیں گے. جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس، اور یہ درخواست تھی، پہلے شیریں مزاری نے یہ درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ابو ذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ نے یہ درخواست وہاں بھی دائر کی تھی. اس میں یہ کہا تھا کہ جو سیکشن 124A ہے پاکستان پینل کوڈ کا، یہ برطانوی دور کا ہے. برطانوی جو گورنر ہوتا تھا یا برطانوی راج، وہ اپنے غلاموں کو جکڑنے کے لیے یہ بغاوت کی دفعہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور اب یہ جو بغاوت کی دفعہ ہے یہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ بغاوت کی دفعہ پاکستانیوں کو، صحافیوں کو، آپ جانتے ہیں کہ یہی بغاوت کی دفعہ شہباز گل کے خلاف لگائی گئی، یہی بغاوت کی دفعہ عمران ریاض خان کے خلاف لگائی گئی. تو ابو ذر سلمان نیازی نے آج عدالت میں بحث کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ سے یہ کہا کہ جناب والا 1860 کا پینل کوڈ ہے، 1870 میں یہ دفعہ شامل کی گئی. اس وقت آپ حالات کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ جب برطانیہ مسلط ہو رہا تھا انڈو پاک پر، اور وہ برصغیر انڈو پاک پر جب مسلط ہو رہا تھا تو ان کی طرف سے یہ قانون نافذ کیا گیا تھا تاکہ وہ ہمیں اپنا غلام بنائے رکھیں اور کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے، ان کے خلاف کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے کہ جس کی بنیاد پر ان کا جو تخت ہے یا ان کا جو قبضہ ہے وہ کمزور ہو. تو انہوں نے کہا یہ بغاوت کا یہ جو 124A ہے یہ تب تک تھا جب تک آئین پاکستان نہیں آیا تھا. جب 1973 کا آئین آ گیا اس میں آرٹیکل 19 آ گیا، تو آرٹیکل 19 اور جو سیکشن 124A ہے پینل کوڈ کا یہ آپس میں متصادم ہیں. اور جب آئین پاکستان یہ کہتا ہے، آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا قانون نہیں ہوگا جو فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہو، آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے خلاف یہ قانون پرانا چلتا آ رہا ہے. برائے مہربانی برطانوی دور کے ظالم قانون کو اب ختم ہونا چاہیے، کالعدم ہونا چاہیے، اور اس کو آئین کے آرٹیکل 19 کے متصادم قرار دیا جانا چاہیے. جسٹس شاہد کریم صاحب نے تمام باتوں کو بڑے انہماک کے ساتھ سنا
اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پریما فیشایا جو ان کی طرف سے عدالت میں بات کی جا رہی ہے وہ بڑی ویلڈ ہے اور اہم ہے، اور اس وجہ سے ان کے خلاف جو 124 ہے اس کی بنیاد پر نوٹس ہونا چاہیے۔ تو شاہد کریم صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے، وفاق کو، وزارت انسانی حقوق کو، چیف سیکرٹری پنجاب کو اور وزارت قانون کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے، اور جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا ہے کہ میں اس معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بالآخر نوٹس تو ہوا، عطر من اللہ صاحب نے نوٹس بھی جاری نہیں کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو کہاں تک پہنچاتی ہے، اور شاہد کریم صاحب پہلے کئی قوانین کو ختم کر چکے ہیں جو آئین کے متصادم تھے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔